کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرو، پتہ نہیں کون کب تک زندہ ہے اس فانی دنیا میں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں بھی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر واپس صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے، اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، اور جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔